ایک امیر شخص تبلیغ میں لگا تو کچھ ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ کا اتنا کاروبار آپ تبلیغ میں کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسباب بنا دیتا ہے۔ میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا باپ چند دنوں کا مہمان ہے، تم اس کی خوب خدمت کرو۔ تو میری اولاد میرے پاس آئی، میں بے ہوش پڑا تھا۔ میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے ارد گرد میرے بیڈ کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ نہیں بچتا اور بیڈ کے نزدیک تھا، بے ہوش تھا۔ مجھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں، سمجھ بھی آ رہی تھی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بیڈ کے نزدیک میرے بیٹے بیٹیاں یہ باتیں کر رہی ہیں کہ فلاں فیکٹری تو نے لینی ہے، فلاں فیکٹری تو نے لینی ہے۔ وہ کہتا چلو میں نے یہ لے لی، تم وہ لے لو۔ میں تو سمجھ رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بابا بے ہوش ہیں۔ تو میں بے ہوش تو تھا لیکن اللہ رب العزت مجھے ان کی آوازیں سنا رہا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو اپنی اولاد کو بلایا اور کہا تمہاری سب کی باتیں میں نے سن لیں، میں سمجھ چکا، میں نے اتنی زندگی ضائع کی، اپنی آخرت داؤ پر لگا کر تمہاری دنیا بناتا رہا۔ میں کتنا دنیا کا بے وقوف انسان ہوں، اپنی جنت کو داؤ میں ڈال کر تمہارے لیے فیکٹریاں بنائیں، تمہارے لیے چیزیں بنائیں، جبکہ میرا سانس چل رہا ہے۔ تمہیں میری فکر نہیں ہے، فیکٹریوں کی فکر ہے۔ میرے پاس کھڑے ہو کر میرے بیڈ کے قریب تم یہ ساری دولت تقسیم کر رہے تھے، تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی دولت تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی تمام دولت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی اور تھوڑی سی رقم اپنے لیے رکھی اور میں یوں تبلیغ میں نکل آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہے جس سے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم تو موت کو بھول جاتے ہیں لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی۔ معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے۔ انسان آج شادی میں مشغول ہو چکا ہے، موت اس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ہم ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھیں۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے ٹالا جاتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم اور سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دوائیوں کے ذریعے ٹالا جاتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت اور دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا کبھی بھی ماں اپنے گود میں پڑے ہوئے معصوم بیٹے کو مرنے نہ دیتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں، اتنے شان والے نبی، ان کو اللہ رب العزت نے نبوت کی شان بھی عطا فرمائی، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، پرندوں پر بھی اتنی بڑی بادشاہی عطا کی کہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ ان سے پہلے دنیا میں وہ شاہی کسی کو ملی نہ بعد میں ملے گی۔ بیت المقدس بنوا رہے تھے، اس کی تعمیر کے لیے انہوں نے جنوں کو لگایا، خود اپنے لیے شیشے کا گھر بنوایا میں اس کی نگرانی کروں۔ اب اللہ رب العزت کے ایک نبی ہیں، اتنے شرف والے، اتنے مقام والے، اتنی شان والے، مسجد بنانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن پروردگار نے ان کو بھی اس حالت میں بلا لیا کہ اپنے گھر کو مکمل کرنے کی شکل یہ نکالی، وہ جہاں کھڑے تھے اسی طرح ان کی لاش کھڑی رہی، جنات کام کرتے رہے۔ جب کام مکمل ہو گیا تو ان کے عصا کو اس وقت دیمک نے کھا لیا، تب ان کی لاش زمین پر آئی، تب جنوں کو پتہ چلا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو وقت کے ایک نبی اللہ کا گھر بنانے جیسے عمل میں مشغول ہے، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ان کو بھی مہلت نہیں دی جاتی بلکہ اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ اگر ہم آج غور کریں ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کے گاجر مولی ہیں، جب ہماری موت کا وقت آئے گا پھر اسے کہاں پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ہمیں تو اسی وقت پہنچنا ہوگا
किसी भी तैयारी का वक़्त नहीं मिलेगा। ये जो ज़िंदगी है यही तो तैयारी का वक़्त है, कोई अलहदा वक़्त नहीं दिया जाएगा। इस वक़्त को गनीमत समझिए। कितने बच्चों के जनाजे हाथ में लेकर कब्रिस्तान जाते हैं। हमने लोगों को देखा है कितने जवानों के जनाजे कंधों पर ले जाकर जनाजा गाह में छोड़ आए, कितने जनाजे बड़ी उम्र वालों के थे। इस बात से पता चलता है उम्र के किसी भी मरहले में हमारी मौत आ सकती है। इसलिए हर एक को तैयारी करने